یہ برکس کیا ہے، کیوں بنی، یہ دہلی میں ہونے والا برکس کا اجلاس، اس میں ہوا کیا، نندو کے سفارتی بلنڈرز کیا ہیں، معاشی مشکلات کیا ہیں، دنیا کی چوتھی بڑی معیشت کی اصلیت کیا ہے۔ ٹرمپ اقتدار میں آیا تو نندو سب سے پہلے وائٹ ہاؤس جا کر متھا ٹیکنے والوں میں سے تھا۔ ایران جنگ نے اس کی معیشت کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ پاکستان ثالث بن گیا ہے، اس پہ بھی مرچیں لگی ہوئی ہیں۔ جے شنکر نے ایک کانفرنس میں بڑے تکبر کے ساتھ مغرب کو للکارا تھا کہ ہمیں مورالٹی کے درس مت دو، جس سے سستا تیل ملے گا لیں گے، تم کون ہوتے ہو ہمیں بتانے والے۔ اب کیا ہو گیا ہے، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا؟ تم نے کیا سمجھا تھا کہ صاحب نے 2 دن کرسی پر ساتھ بٹھا لیا تو تم بھی گورا صاحب بن گیا؟ جب تم پر مشکل وقت آیا تو اسرائیل اور امریکہ تو تمہیں بچانے نہیں آئے۔ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں ڈپلومیسی از دا آرٹ آف ٹیلنگ پیپل ٹو گو ٹو ہیل ان سچ اے وے دیٹ دے آسک فار ڈائریکشنز۔ ڈپلومیسی لوگوں کو جہنم میں جانے کا مشورہ اس انداز میں دینے کا نام ہے کہ وہ آپ سے راستہ پوچھنے لگیں کہ حضور کیا جہنم کا راستہ ادھر سے جاتا ہے، بتا بھی دیجئے۔ حضور میرا پیارا نندو، اس نے بھارت کی ڈپلومیسی کی وہ حالت کر دی ہے کہ باقی ممالک اب بھارت کو جہنم جانے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ ارے بھائی، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے۔ بھارتی خارجہ پالیسی کی جو تنزلی ہے اس کا دور گزشتہ برس پہلگام فالس فلیگ سے شروع ہوا، جب بھارت کے پاکستان پر الزام تراشی کے نیریٹو کو پوری دنیا نے مسترد کر دیا۔ پھر آپریشن سندور کی ناکامی اور بنیان المرصوص میں شکست، اور شکست فاش حضور، اس نے اس ابھرتی ہوئی سپر پاور کے دعوے بھی خاک میں ملا دیے۔ ٹرمپ اقتدار میں آیا تو نندو سب سے پہلے وائٹ ہاؤس جا کر متھا ٹیکنے والوں میں سے تھا۔ لیکن چچا ٹرمپ نے حرام ہے جو ذرا سی بھی کوئی لاج رکھی ہو میرے نندو کی۔ ہر تقریر میں کہتا رہا کہ نندو کے 6 طیارے گر گئے، یہ تو مارا جاتا اگر میں بیچ بچاؤ نہ کراتا۔ بس حضور وہ دن اور آج کا دن ذلت پہ ذلت اٹھا رہا ہے۔ حال ہی میں برکس کا اجلاس ہوا تو اس میں بھی مشترکہ اعلامیہ جاری نہ کرا سکا۔ اوپر سے ایران جنگ نے اس کی معیشت کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ پاکستان ثالث بن گیا ہے، اس پہ بھی مرچیں لگی ہوئی ہیں۔ تو حضور آج ذرا بھارت کی سفارتی اور معاشی تنزلی کی داستان پر بات کر لیتے ہیں۔ یہ برکس کیا ہے، کیوں بنی، یہ دہلی میں ہونے والا برکس کا اجلاس، اس میں ہوا کیا، نندو کے سفارتی بلنڈرز کیا ہیں، معاشی مشکلات کیا ہیں، دنیا کی چوتھی بڑی معیشت کی اصلیت کیا ہے، آج اس سب پر بات ہوگی۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ آج عالمی سیاست ایک ایسے اہم موڑ پر کھڑی ہے جہاں ایک طرف دم توڑتے پرانے اتحادوں کی کوکھ سے نئے اتحاد جنم لے رہے ہیں، تو دوسری طرف معاشی دعوے زمیں بوس ہو رہے ہیں، نئے پولز ڈیفائن ہو رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک ابھرتا ہوا جیو پولیٹیکل پول برکس کا ہے۔ برکس کا تصور 2001 میں صرف ایک معاشی آئیڈیا کے طور پر پیش کیا گیا تھا، لیکن 2006 میں اس نے باقاعدہ شکل اختیار کی، اور 2009 میں روس میں پہلا سربراہی اجلاس منعقد ہوا۔ شروع میں اس میں برازیل، روس، انڈیا، چائنا شامل تھے اور یہ برک کہلاتا تھا، جبکہ 2010 میں جنوبی افریقہ کے آنے سے یہ برکس بن گیا۔ 2025 تک اس میں ایران، متحدہ عرب امارات اور انڈونیشیا جیسے ممالک بھی شامل ہو چکے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد عالمی مالیاتی اور سیاسی نظام میں اصلاحات لانا ہے، کثیر القطبی دنیا کی حمایت کرنا ہے، ملٹی پولر ورلڈ بنانا ہے، گلوبل ساؤتھ کی آواز کو مضبوط بنانا ہے، اور ارکان کے درمیان معاشی، سیاسی اور ثقافتی تعاون بڑھانا ہے۔ یہ IMF اور ورلڈ بینک جیسے اداروں میں ترقی پذیر ممالک کی نمائندگی بڑھانے، UN سیکیورٹی کونسل میں اصلاحات، برازیل اور انڈیا کے لیے مستقل نشستیں، اور مقامی کرنسیوں میں تجارت کو فروغ دینے جیسے مقاصد کے ساتھ تشکیل دیا گیا تھا۔ اس کی صدارت ہر سال تبدیل ہوتی ہے،
باری باری ہر ملک اس کو 1 سال کے لیے صدارت مل جاتی ہے۔ انڈیا نے 1 جنوری 2026 سے اس کی صدارت سنبھالی ہے، لیکن حضور یہ صدارت بھارت کے لیے سفارتی طور پر ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو رہی ہے۔ اپریل 2026 میں نئی دہلی میں ہونے والا برکس اجلاس بھارت کی سفارتی تاریخ کی ایک بڑی ناکامی سمجھا جا رہا ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ کوئی میزبان ملک ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کرنے میں ناکام رہا، جس نے بھارت کی سفارتی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ قصور کسی اور ملک کا نہیں بلکہ خود بھارت کا تھا۔ اسرائیل نوازی اور مشترکہ اعلامیہ کی ناکامی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ نئی دہلی میں یہ جو ہونے والا اہم اجلاس تھا، اس میں بھارت نے ڈھٹائی کے ساتھ کوشش کی کہ اسرائیل کے خلاف جو کوئی بھی سخت الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں ان کو حذف کر دیا جائے یا ان کو تبدیل کر دیا جائے۔ بھارت نے مشرقی یروشلم کا ذکر حذف کرنے کی کوشش کی اور اسرائیل کے لیے غاصب قوت جیسے الفاظ استعمال کرنے سے روکنے کی بھی کوشش کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ روس، چین، جنوبی افریقہ اور دیگر ممالک نے بھارت کے اس دوگلے پن کو بھانپ لیا اور اس پر اپنا رد عمل دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی بار ایک میزبان ملک مشترکہ اعلامیہ جاری کرنے میں ناکام رہا، اور بھارت کی یہ جو ڈپلومیٹک آئسولیشن ہے، دراصل یہ خارجہ پالیسی کے تضادات کی وجہ سے ہے۔ اسرائیل، امریکہ اور یو اے ای کے ساتھ اس کا ایک گٹھ جوڑ ہے۔ یہ کیا کہانی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، بھارت کا المیہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں 2 کشتیوں کا مسافر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ گلوبل ساؤتھ کا لیڈر بننا چاہتا ہے اور دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی کی پوری دنیا نے مذمت کی، اور تو اور مغرب میں نہ صرف عوامی سطح پر بلکہ حکومتی سطح پر اسرائیل پر کڑی تنقید کی گئی۔ اسرائیل کی ظالمانہ اور سفاکانہ پالیسیوں کی وجہ سے پوری دنیا کا اس وقت وہ ناپسندیدہ ترین ملک ہے۔ امریکہ کے سپر پاور ہونے کے باوجود اقوام عالم اس کی اسرائیل پالیسی پر کھل کر تنقید کر رہی ہیں، اور تو اور امریکہ کی اسرائیل پالیسی کو امریکہ کے اندر اس کی اپنی پاپولیشن کی طرف سے بھی شدید تنقید کا سامنا ہے۔ ایسے حالات میں نندو اسرائیل امریکہ ایران جنگ سے 2 روز قبل نتن یاہو سے جفیاں ڈال رہا ہے، تل ابیب کا دورہ کرتا ہے، جا کر مدر لینڈ فادر لینڈ کے راگ الاپتا ہے۔ اور پھر جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو اس جنگ کے دوران اس کی مجرمانہ خاموشی ان نوٹس نہیں گئی۔ اوپر سے ایک ایسی جنگ جو پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کر رہی تھی، جس کی چنگاریوں سے تیسری عالمی جنگ بھڑک اٹھنے کا شدید خدشہ تھا، اس میں ثالثی پاکستان کرا رہا ہے۔ یہ نندو اور اس کی سفارتی پالیسی کی ناکامی کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف تھا۔ گودی میڈیا کی چیخیں فلک شگاف تھیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی خوشنودی تو حضور ایک فیکٹر ہے، اس پالیسی کی دوسری وجہ اسلام اور مسلمان دشمنی ہے، جو نندو کی بی جے پی اور آر ایس ایس کی پالیسی کا بنیادی عنصر ہے، اس کی بنیاد ہے۔ اور اسی وجہ سے بھارت گلوبل ساؤتھ سے دور ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اسرائیل کی انکنڈیشنل حمایت نے بھارت کو مسلم ممالک اور ترقی پذیر دنیا سے دور کر دیا ہے۔ موجودہ جنگ میں بھارت نے ایک پیسو، غیر فعال کردار ادا کیا۔ اس نے نہ تو کھل کر اپنے پرانے دوست ایران کا ساتھ دیا اور نہ ہی اس کے پاس اتنی ہمت تھی کہ کوئی امن فارمولا پیش کر سکتا۔ وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں تھا، اور تو اور اس کا گودی میڈیا کھڑے ہو کر علل اعلان یہ کہتا رہا کہ مزید میزائل مارے اسرائیل، لبنان میں لوگوں کو مارو، سویلینز کو مارو، ایران پر مزید حملے کرو۔ وہ میجر گوبر آریا تو گالیاں دیتا رہا، کوئی حل نہیں تھا، اس پوزیشن میں ہی نہیں تھا کہ کسی سے بات بھی کر سکتا۔ اور اس بزدلی کی قیمت اب بھارت کو اپنی معیشت کی تباہی کی صورت میں چکانی پڑ رہی ہے۔ دیکھیے حضور، بھارت اپنی ضرورت کا 90% گیس اور تیل مشرق وسطیٰ سے منگواتا ہے۔ فروری 2026 سے آبنائے ہرموز کی بندش نے بھارتی معیشت کا ایسے جیسے گلا گھونٹ دیا ہے۔ اچھا، بھارت
بہت عرصے تک روس سے ڈسکاؤنٹڈ پرائس میں خام تیل لیتا رہا اور اسے پروسیس کر کے مغرب میں بیچتا رہا، جبکہ مغرب نے اور امریکہ نے روس پر پابندی لگائی ہوئی تھی، تو یہ بہت چالاک بنتے تھے۔ ایک تو روپے میں اس سے تیل لیتے تھے، لیتے بھی سستا تھے، یہاں پر لا کر امبانی کی اس کی ریفائنری میں اس کو پروسیس کرتے تھے اور اس کے بعد مغرب میں بیچ کر اربوں ڈالر کما رہے تھے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اس کی یہ 2 نمبری پکڑ لی، تو بھارت نے روس سے تیل کی درآمد بہت کم کر دی۔ اچھا، اب جب برا وقت آیا ہے، تیل وہاں سے بند ہو گیا، آبنۂ ہرمز بند ہو گیا، تو ایسے میں روس نے بھی بھارت کو سستا تیل دینا بند کر دیا ہے۔ اب روس سے ملنے والا تیل بھی، اس پر بھی رعایت ختم ہو چکی ہے اور بھارت کو عالمی مارکیٹ سے اس جتنا ہی اس سے مہنگا تیل خریدنا پڑ رہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ حالات یہاں تک آن پہنچے ہیں کہ تیل کی قلت سے لاچار نندو کو سکیمرز نے چونا لگا دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ بھارت کے آئل ٹینکرز یہ آبنائے ہرموز میں پھنسے ہوئے تھے۔ اچھا، اور ان کو نکلوانے کے لیے حضور بھارت نے ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے۔ ان کو کسی نے کہا بھائی IRGC سے یہاں سے رابطہ کر لو، اور انہیں رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا جی 2 ملین جو ہے نا، یہ آپ ہمیں یہ ڈیجیٹل منی میں USDT میں آپ ہمیں ٹرانسفر کر دیں۔ ڈیل طے ہو گئی، جس طرح بٹ کوائن ہے اسی طرح USDT ہے، پیسے ٹرانسفر کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد جن بھارتی ٹینکروں نے گزرنا تھا، جب وہ آبنائے ہرموز پہنچے تو IRGC نے ہوائی فائرنگ کر کے واپس بھجوا دیا۔ پتہ چلا کہ جس کو پیسے دیے وہ IRGC تھا ہی نہیں، کوئی سکیمر تھا۔ تو بہرحال حضور میرے نندو کے برے دن چل رہے ہیں، کیا کہا جا سکتا ہے۔ بس بھارتی معیشت بھی بس شدید دباؤ کا شکار ہے۔ بھارتی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 95.34 کی ریکارڈ نچلی سطح پر جا چکا ہے۔ سٹاک مارکیٹ کریش ہو رہی ہے۔ LPG گیس غائب ہونے کی وجہ سے بنگلورو اور پٹنہ جیسے شہروں میں لوگ لکڑیوں اور کوئلے پر کھانا بنانے پر مجبور ہیں۔ ہوٹل بند ہو رہے ہیں، گھروں میں حالات خراب ہیں۔ یہ ایک ابھرتی ہوئی معیشت سو کالڈ اس کے لیے کسی المیے سے کم نہیں ہے۔ تو حضور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم کیا بات کر رہے ہو، جاؤ اپنی فکر کرو، اپنی معیشت دیکھو، اپنا دیکھو، یہ کرو۔ تو دیکھو بھائی، نہ تو کبھی ہم نے وشو گرو ہونے کا دعویٰ کیا، نہ دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہونے کا اعلان کیا۔ جیسے بھارت جو خود کو دنیا کی چوتھی بڑی معیشت کہتا تھا، اب 6 نمبر پر گر چکا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ اس کی 2 نمبری تھی، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا حضور۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا بیس ایئر تبدیل ہو گیا ہے۔ دیکھیے حضور، بھارت برسوں سے 2011-12 کے پرانے اعداد و شمار استعمال کر کے اپنی گروتھ کو بڑھا چڑھا کر دکھا رہا تھا۔ فروری 2026 میں جب نئے بیس ایئر کے ساتھ حساب لگایا گیا تو پتا چلا کہ بھارت کی حقیقی ترقی کا دعویٰ صرف ایک کاغذ کا کھیل تھا۔ اور ماہر معاشیات کہتے ہیں کہ بھائی، آپ کی 1.4 ارب کی آبادی ہے، اتنی غربت اور عدم مساوات ہے، ہمیں معیشت کا حجم مت بتاؤ، ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہاری فیکس آمدنی کتنی ہے۔ فیکس آمدنی کی بات کروں تو بھارت کی فیکس آمدنی محض $2,813 ہے، جو کینیا اور گھانا جیسے افریقی ممالک کے برابر بنتی ہے۔ بلکہ بنگلہ دیش بھی اس معاملے میں بھارت سے آگے نکل چکا ہے۔ دولت کی تقسیم کی بات کروں تو ٹاپ 1% جو ہیں امیر ترین لوگ، ان کے پاس دولت کا تقریباً 40% حصہ ہے۔ ٹاپ 10% کے پاس دولت کا 65% ہے۔ باٹم 50% کے پاس صرف 6.4% دولت ہے۔ آمدنی میں ٹاپ 10% 58% لیتے ہیں اور باٹم 50% صرف 15%۔ دولت امیروں کے قبضے میں ہے، جبکہ 80 کروڑ سے زائد بھارتی عوام آج بھی سرکاری راشن اور 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں۔ حضور لبے لباب بتاؤں تو یہ ہے کہ بھارت نے امریکہ اور اسرائیل کی غلامی اور مسلمان دشمنی پر مبنی اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دی ہے اور اسے اسٹریٹجک خود مختاری کا نام دے دیا ہے۔ لیکن گزشتہ 2 دہائیوں میں وار آن ٹیرر کی وجہ سے مسلمان تو ویسے ہی زیر عتاب تھے۔ ایسے وقت میں بھارت ایک نیچرل ایلائے تھا۔ بھارتی اسٹوڈنٹس مغرب کی ٹاپ یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ NRIs اہم ترین عہدوں پر فائز ہو رہے تھے انٹرنیشنلی۔ گوگل کا CEO تو فلانا، تو رشی سناک، تو یہ سب کچھ چل رہا تھا، کامیاب بزنس اسٹیبلش کر رہے تھے۔ ایسے میں بھارت خود کو مغرب کا مالک سمجھنے لگ گیا تھا۔ لیکن اب ہوا بدل رہی ہے۔ اب مغرب امیگرنٹس کے خلاف ہو رہا ہے۔
تھیوری آف گرینڈ ریپلیسمنٹ صرف سفید فام مسیحیوں کو ہی مغرب میں رہنے کا حقدار سمجھتی ہے. ان کو سانولے مسلمان یا سانولے ہندو نہیں چاہیے، اور تو اور سانولے مسیحی بھی نہیں چاہیے، گورے سفید فام مسیحی صرف. اور اب ٹرمپ کہتا ہے کہ یہ بھارتی یہاں آ کر بچے جنتے ہیں، اب تانے مارتا ہے. جے شنکر نے ایک کانفرنس میں بڑے تکبر کے ساتھ مغرب کو للکارا تھا کہ ہمیں مورالٹی کے درس مت دو، اور ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ ہم جس سے سستا تیل ملے گا لیں گے، تم کون ہوتے ہو ہمیں بتانے والے. تو میرے پیارے دلال شنکر، اب کیا ہو گیا ہے؟ آبلے پڑ گئے زبان میں؟ کیا ہو گیا؟ بولتے کیوں نہیں اپنے حق میں؟ تم نے کیا سمجھا تھا کہ صاحب نے 2 دن کرسی پر ساتھ بٹھا لیا تو تم بھی گورا صاحب بن گیا؟ ایسا نہیں ہوتا میرے بچے. تم نے براؤن صاحب بننے کے چکر میں اپنے پڑوسیوں اور پرانے اتحادیوں کو ناراض کیا، اور اب جب تم پر مشکل وقت آیا تو اسرائیل اور امریکہ تو تمہیں بچانے نہیں آئے. اسرائیلی ریبائز تو تمہیں بت پرست اور واجب القتل قرار دیتے ہیں. کبھی سنو ریبائی یوسف کے لیکچر سننا. تم لوگ جا کے پھرتے رہتے ہو اسرائیل میں، وہاں پر کوئی تمہیں منہ نہیں لگاتا. خالی ہوٹل ہوتا ہے، تمہیں گھسنے نہیں دیتے، کہتے ہیں تم اندر نہیں آ سکتے. تھوکتا نہیں کوئی تمہارے منہ پر، اور تم جا کر گھستے ہو بیچ میں. تمہاری حقیقت یہ ہے میرے بچے، منہ پر تھپڑ مارنے سے گال لال نہیں ہوتے. ہو بھی جائے تو تم گورے نہیں ہو جاتے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہاں، اسلام دشمنی ایک چیز ہے جو تم لوگوں میں کامن ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. دیکھیے حضور، نفرت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان ہو یا ملک دونوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور نندو کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. اسے نفرت میں اپنی خارجہ پالیسی بنائی، ڈپلومیٹک پالیسی بنائی، اور اب اس کا اثر اس کی معیشت پر بھی پڑا ہے. اسی لیے میں بار بار نندو سے یہ کہتا رہا کہ وہ کر جو تیرے لوگوں کے حق میں ہے، وہ کر جو تیرے حق میں ہے. اس میں اپنے لوگوں سے محبت کا عنصر ہونا چاہیے، ان کی بہتری کا عنصر ہونا چاہیے، نہ کہ انہیں چونا لگانے کا، ان کو مسلمان دشمنی کے نعرے دکھانے کا، سبز باغ دکھانے کا. اس سے قومیں ترقی نہیں کرتی، ہمیشہ زوال پذیر ہوتی ہیں. اور ابھی تو ٹائم شروع ہوا ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا.